الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غريمة وفضل وكاشف كل عظيمة وازل نستعينه قاهرا قادرا وتوكل عليه كافيا ناصرا وأشهد أن لا إله إلا هو إلها واحدا أحدا الذي لم يتخذ في عز جلاله صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى أرسله لإنفاذ أمره وبعثه لإنهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيت الذين هم موضع سره وعبة علمه ورجاء أمره لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا ہمارے سامنے تمام اپنی جگہوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور شیطان دنیا کو سجا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ہم آخرت کو فراموش کر دیں اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی اختیار کریں اور اس کی نافرمانی اس کا ارتکاب کرنے لگیں، جس کی مثالیں ہمارے سامنے سینکڑوں ہیں. خاص طور سے اوقاف کے سلسلے میں جو ہم نے بدترین مثالیں دیکھی ہیں، بدترین مثالیں حب دنیا کی محبت میں کس طرح سے انسان ملوث ہو جاتا ہے اور کس طرح سے اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا یہ کس کی امانت ہے جس پہ ہم خیانت کر رہے ہیں، نہیں سوچتا کس کی امانت ہے کہ اس پہ ہم خیانت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ اوقاف جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی امانت. وقف جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام ہوتا ہے اور اس کے محافظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارا امام ہوتا ہے، اور یہ جو علماء جو ہوتے ہیں وہ نائب امام کی حیثیت سے ان کے پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان اوقاف کی حفاظت کے لیے کام کریں. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت علماء کی اکثریت نے اس سلسلے میں بالکل ہی بے توجہی اختیار کی، بہت ہی لاپرواہی اختیار کی، بے انتہا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ان کے سامنے اوقاف لٹتے رہے مگر انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. مجھے یاد ہے جب شروع میں بالکل ابتدا میں اوقاف کی تحریک میں نے چلائی، 20 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اس علاقے کا نام نہیں لوں گا ورنہ سب کے سب دشمن ہو جائیں گے، میرے جو بھی دشمن رہتے ہیں مزید مولوی دشمن ہو جائیں گے. وہاں گیا، بہت بڑا جلسہ ہوا، تمام علماء کو وہاں جمع کیا گیا. بہت بڑا شیعہ علاقہ ہے، کافی بڑی شیعہ آبادی وہاں پر ہے، کافی بڑی شیعہ آبادی. علماء کو جمع کیا، اس پہ کہا کہ بھئی ہمارے اوقاف کے سلسلے میں ہم نے تحریک چلائی، اس میں ہماری مدد کی جائے. دیکھیے کس طرح سے اوقاف لٹ رہے ہیں، امام کی جائیداد کے ساتھ لوٹی جا رہی ہے، کس طرح سے مسجدیں بیچی جا رہی ہیں، مسجدوں کی جائیدادیں بیچی جا رہی ہیں، امام باڑوں کی جائیدادیں بیچی جا رہی ہیں، امام باڑے بیچے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے میں جب واپس آیا تو مجھے خط وہاں کے مولانا نے لکھا، وہاں سے بھیجا. وہ خط شاید کہیں میرے پاس محفوظ ہوگا. وہ اس پہ یہ تحریر تھا کہ تمام علماء کی اور مولویوں کی اور ذاکروں کی اور خطباء کی نمائندگی میں یہ لکھ رہا ہوں. اگر خدا کرے وہ خط مل جائے تو اس وقت میں اس کو پیش کر دوں گا. خدا کرے وہ مل جائے خط، کیونکہ 20 سال پہلے کی بات ہے کہ تمام علماء، ذاکرین، خطباء، مولویوں کی نمائندگی میں لکھ رہا ہے کہ ہم آپ کی تحریک میں شریک نہیں ہو سکتے اور ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے روایتی کام ہیں، جو ہمارے روایتی. یہ جملے تحریر تھے ان کے، زبانی نہیں تھے کہ مکر جائیں وہ. میں زبانی تو آپ کہہ سکتا تھا ہم نے
فلاں بات کہی تھی آپ سمجھے نہیں، یہ سنا نہیں صحیح آپ نے لیکن تحریر کہ ہم جو روایتی کام مولویوں کو وہی کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی نئے کام میں شرکت نہیں کریں گے. آپ کی جو تحریک وقت اس میں یہ نیا کام ہے، اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے. اب روایتی کام ظاہر مراد ان کی وہی تھی کہ نکاح، طلاق یہ کرتے ہیں، نماز جنازہ ہے اور مسلمانی کی دعا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، استخارے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کرتے رہیں گے، لیکن ہم آپ کی تحریک میں شریک نہیں ہو سکتے. پورے لکھا ہے، پورے علاقے کی نمائندگی میں خط لکھ رہا ہوں. تو ایسے حالات میں یہ تحریک چلائی گئی. خود لکھنؤ میں آپ نے دیکھا کہ 20 سال تک یہی رٹا لگائے ہوئے، ارے صاحب ذاتی لڑائی ہے، ذاتی لڑائی ہے، ذاتی لڑائی ہے. ارے صاحب یہ آپسی لڑائی ہے، ہم کیوں دخل دیں اس میں؟ یہ تو اپنی آپسی ذاتی لڑائی لڑ رہے ہوں. بھائی ذاتی لڑائی کیا لڑ رہے ہیں بھائی؟ یہ پورے یوپی کے اوقاف میرے ابا کی جائیداد ہے کیا؟ میرے ابا کی جائیداد ہے. ذاتی لڑائی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اماموں کی یہ جائیداد ہے اور ہم اولاد امام ہیں، اس لحاظ سے ذاتی جائیداد لڑائی ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے ذاتی لڑائی ہو سکتی ہے کہ صاحب کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ہم امام ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم سید ہیں، اس لیے ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. اور آپ اس لیے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیادت میں خود شک لگ رہا ہے. لگتا ہے کہ آپ کو اپنی سیادت میں خود شک ہے، تو یہ آپ اپنی لڑائی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ ہماری ذاتی لڑائی سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح سے بہانے بازیاں کی گئیں، اس طرح سے بہانے بازیاں کر کے ایسے الگ رہا گیا. آخر میں وہ یہ بھی ایک زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے مولوی زبان، ارے انہی نہیں بنایا تھا، انہی نہیں بنایا تھا. یہ ایک جو ایک پرانا واقعہ ہے کہ مرغے کی ایک ٹانگ، بالکل یہ مولویوں کی زبان پر وہی واقعہ ہے جو مرغے کی ایک ٹانگ والا ہے، جبکہ 50 بار اس کی توضیح ہو چکی کہ بھئی جو وہ شخص آیا تھا، ایک مولانا لے کر آئے تھے. میں نے کہا کہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، جانتا نہیں، واقف نہیں ہوں، لہذا 5 اداروں انجمنوں کی اگر اس پر تائید ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح آدمی ہے. تو کہاں کا تھا؟ یتیم خانے کی تولیت کا معاملہ تھا. اس کا چیئرمین شپ کا معاملہ نہیں تھا. یتیم خانے کی تولیت کے لیے وہ جائے گی، یتیم خانے کے متولی ان کو بنا دیجئے، بہت اچھا کام کریں گے. ہم نے کہا 5 انجمنوں کی آپ انجمنیں اگر تصدیق کر دیں اس علاقے کی تو میں ان کی تائید کر دوں گا. تو اس کے بعد پھر وہ 5 انجمنوں کی تصدیق لے آیا، جس میں میرے پاس کی ساری کاپیاں موجود ہیں. اس میں حسینیہ قدیم بھی شامل ہے، اس میں عابدیہ کاظمیہ بھی شامل ہے، اس میں رضا حسین بھی شامل ہے، اس میں دار وارث کعبہ بھی شامل ہے. اس کے بعد ایک اور انجمن کا نام میں بھول رہا ہوں. 5 انجمنوں نے تائید کی کہ ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. میرے پاس سب رکھا ہوا لکھا ہوا تھا، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتا. تو میں نے اس میں لکھا کہ ان کو تولیت کی بھی سفارش کرتا ہوں، مگر موقتاً کا لفظ ہے، وہ سمجھے بھی نہیں ہوں گے موقتاً کی معنی کیا ہے. میں نے کہا ٹیمپریری طور پر ان کو بنایا جائے. موقتاً کی معنی ٹیمپریری طور پر ان کو بنایا جائے. وہ خط چلا گیا. اس کے بعد حسنین صاحب جو ہیں ہمارے کے نورواڑی کے، جو مولانا محمد میاں عابدی کے بہت قریب ہے، وہ میرے پاس ایک لمبا سا پرچہ لے کر آیا جس میں 40-50 لوگوں کے دستخط تھے کہ صاحب یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اور انہیں فلاں جگہ یہ کیا فلاں جگہ یہ کیا. لہٰذا میں نے پھر دوسرا خط لکھا، وہ انہی کے ذریعے بھجوایا بورڈ میں کہ میں اپنی سفارش واپس لیتا ہوں. اپنی تولیت شپ کے لیے میں نے کہا اپنی سفارش واپس دیتا ہوں، ان کے بارے میں جانچ کی جائے، اگر جانچ ان کے حق میں ہو تبھی ان کو بنایا جائے. تو اس کو سفارش واپس ہو گئی تھی. آج بھی ہر مولوی کہتا ہے کہ انہی نے بنایا، جبکہ میں نے سفارش صرف کہ وہاں کی تولیت کے لیے کی تھی یتیم خانے کی، اور بعد میں واپس 1 ہفتے کے اندر وہ واپس لے لی تھی. لہٰذا میرا کوئی دخل نہیں اس کے بنانے میں. میں نے کہا بھائی مرغے کی ایک ٹانگ والا میں واقعہ بچوں کے لیے پیش کر دوں. یہاں کے اوپر بزرگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ایک نواب صاحب تھے،
ان کے یہاں باورچی ایک تھا بڑا اچھا پکانے والا. نواب صاحب نے کہا بھائی آج مرغ کھانے میں میرا دل چاہ رہا ہے. تو جا کے بازار سے مرغ لے کر آیا اور مرغ اس نے پکایا. اب اس نے سوچا تھا چکھ لوں کہ پتہ نہیں ٹھیک پکا ہے کہ نہیں پکا ہے. اس نے ذرا سا چکھا تو بہت مزے کا تھا. تو اس نے کہا تھوڑا سا اور چکھ لوں. نواب صاحب کو پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر اور چکھا اس نے, یہاں تک کہ پوری ٹانگ کھا گیا. چکھتے چکھتے پوری ٹانگ کھا گیا. اب وہ قاب میں ڈھک کے اس نے وہ نواب صاحب کے سامنے وہ مرغ پیش کیا. اب جو نواب صاحب نے قاب کا ڈھکنا الٹا تو دیکھا ایک ٹانگ آئی اس کی. کہے بھائی ایک ٹانگ کیا ہوئی؟ کہا سرکاری مرغہ ایک ہی ٹانگ کا تھا. یہ مرغہ ایک ہی ٹانگ کا تھا. ارے بھائی ایک ٹانگ کا مرغہ کہاں آتا ہے؟ یہ سرکار وہ ایک ہی ٹانگ کا تھا. آپ یقین کیجیے میری بات پر کہ وہ ایک ہی ٹانگ کا تھا. اب نواب صاحب نے نوش فرما لیا. پھر وہی باورچی ایک مرتبہ ان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک مرغہ اپنی ٹانگ جو ہے وہ اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے. ایک ٹانگ پہ مرغہ کھڑا ہوا تھا. کہا دیکھیے نواب صاحب کہتے ایک ٹانگ کا مرغہ کہاں؟ دیکھیے ایک ٹانگ کا دیکھیے کھڑا ہوا ہے سامنے. ایک ٹانگ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے نواب صاحب نے جیسے ہوش سے کہا, خوش کیا, تو جلدی سے مرغ نے اپنے پروں سے ٹانگ نکال کے دونوں ٹانگوں کھڑا ہو گیا. کہ دیکھو دوسری ٹانگ ہے. کہ سرکار آپ بھی اس کو خوش کر دیتے. جس وقت ہم مرغ کھا رہے تھے اگر خوش سے کر دیتے تو دوسری ٹانگ بھی آپ کو مل جاتی. اس کے بعد یہاں تک کہ وہ مریض ہوا, بیمار پڑ گیا, مرنے کا وقت آ گیا. نواب صاحب نے اب تو بتا دے, اب تو بتا دے کہ ایک ٹانگ تھی دو ٹانگ. کا سرکار ٹانگ تو ایک ہی تھی. کہتے کہتے دم نکل گیا مگر وہ ایک ہی ٹانگ پر پڑا رہا. وہی مولوی ہمارے بھی ہیں کہ لاکھ ان کے سامنے دلیلیں پیش کرو, لاکھ ان کے سامنے ثبوت پیش کرو, وہ یہی کہے جائیں گے کہ انہی نے بنایا تھا, انہی نے بنایا تھا, انہی نے بنایا تھا. صلوات بھیجے محمد. کیونکہ یہ بچنے کا بہترین بہانہ ہے, بہترین بہانہ. ارے ہم کیا کریں, وہی نپٹے, انہی نے تو بنایا تو وہی نپٹے, ہم سے کیا مطلب ہے. تو ہر مولوی کی زبان پر وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہے جو اس باورچی کی زبان پر تھی جو نواب صاحب کے زمانے میں باورچی. تو یہ مجبوراً تمام چیزیں, اس سے مولوی اور ناراض ہو جاتے ہیں. ارے ہمارے توحید کرتے ہیں تو آپ ہماری تو انسلٹ کرتے ہیں. نہیں, آپ کام ایسے کر ہی کیوں رہے ہیں جو آپ کی انسلٹ ہوتے, آپ ایسے انجام کیوں دے رہے ہیں ایسے کام کے جیسے. تو یہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے منظر کہ. اور اس کے بعد اب بہانے بازیاں اب بھی چل رہی ہیں. ارے صاحب بڑا مولائی ہے, بڑا مولائی ہے. 8 ربیع الاول میں آیا تھا وہ, ہم دیکھ رہے تھے, ہزاروں کا مجمع تھا, ہم دیکھ رہے تھے. علم بھی اس نے چوما تھا, زری کو بھی اس نے بوسہ دیا تھا, علم کو سلام بھی. کتنا بڑا مولائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مرتد کیا ہوتا ہے؟ مرتد نجس ہوتا ہے. مرتد نجس ہوتا ہے. نجس اس ساتھ مردار نجس ہوتا ہے. انسان مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے. اس طرح سے مرتد ہو جائے وہ نجس ہو جاتا ہے. مگر مردے میں مرتد کا فرق یہ ہے کہ مردہ غسل کے بعد پاک ہو جاتا ہے, اور اس کو اگر آب زمزم میں بھی ڈبویا جائے تب بھی یہ پاک نہیں ہو سکتا. یہ مرتد پاک نہیں ہو سکتا, مرتد نجس ہوتا ہے. اب ان احمد اور گدھوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے کہا کہ کتنا بڑا مولائی ہے کہ جو علم چوم رہا ہے, کتنا بڑا مولائی ہے کہ جو زری کو بوسہ دے رہا ہے. اور ایک زمانے میں فتویٰ آ گیا تھا کہ عالم نجاست میں اب علم کو چوم سکتے ہیں. سارے مولوی سر کے بل کھڑے ہو گئے تھے, غلط فتویٰ آیا ہے. بھلا عالم نجاست میں کوئی علم چوم سکتا ہے؟ بھلا عالم نجاست میں کوئی زری کو بوسہ دیتا ہے؟ اور تم اس مرتد کو جو نجس ہو چومتے دیکھ کر مولائی کا فتویٰ دے رہے ہو. جو نجس ہے عالم نجاست میں ہو, علم کو بھی بوسہ دے رہا ہے, زری کو بھی چوم رہا ہے,
یاد کرو جو مولوی اور ذاکر اور خطیب ممبر کے اوپر سر کے بل بیٹھ کے کہا کرتے تھے ارے غلط فتویٰ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، بھلا عالم نجاست پہ، اور آج اسی نجس کو تم چومتے دیکھ کر مولائی کی سند دے رہے ہو، تو تم سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اگرچہ سخت ہے لیکن پھر بھی کہنا پڑے گا، کہ اس ملعون نے ذوالجناح کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہوتی کہ ذوالجناح جو ہے وہ معذاللہ کوئی ایسی غلط بات جس میں ذوالجناح کی توہین ہو جائے، تو دیکھیے پھر انجمنیں نوٹ ڈالتی ہیں ان کو، ذاکرین ممبر توڑ ڈالتے ہیں اس کے خلاف بولتے بولتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، وہ قرآن مجید کی توہین کر رہا ہے، قرآن کے اوراق پھاڑ رہا ہے، رسول اللہ پر گندے الزامات لگا رہا ہے، ان کو معذاللہ عیاش کہہ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے سوائے انہوں نے شادیوں کو کوئی کام ہی نہیں کیا، جھوٹے نبی تھے، معذاللہ کاذب تھے، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، اور اس کے بعد مولوی خاموش ہے اس کے اوپر، اس کے بعد مولوی خاموش ہے اس کے اوپر، اور کہا بڑا مولائی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر رسول اللہ معذاللہ جھوٹے تھے، توجہ رہے، اگر رسول اللہ معذاللہ جھوٹے تھے تو ان کی رسالت کی گواہی دینے والا کیا ہوا؟ ارے احمقو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مولائی کہہ رہے ہو، تم سے بڑا گدھا اور احمق کوئی نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کی مولا کو تو برا نہیں کہا اس نے، امام حسین کو تو برا نہیں کہا اس نے، یہ تو دیکھو کہ میں ذوالشیرہ میں کس نے رسالت کی گواہی دی تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ جب اصل جھوٹا ہو گیا تو گواہ کون ہوگا پھر اس کا؟ گواہ بھی جھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مولا علی کو جو جھوٹا گواہ کہہ رہا ہو اس کو تم ہی جیسے احمق مولائی کہہ سکتے ہیں، اور پبلک دھوکہ کھا رہی ہے، اس میں بہت بڑی کوتاہی ہمارے عوام کی رہی، بہت معذرت کے ساتھ کہ بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا، نہ مولویوں نے بائیکاٹ کیا ان لوگوں کا، نہ عوام نے بائیکاٹ کیا تھا، آج وہ ٹہلتے گھوم رہے ہیں، آج بھی ان کو بلایا جا رہا ہے، آج بھی ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں، آج وہ محفلوں میں جا رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تمام مولوی ذمہ دار ہیں اور وہ عوام ذمہ دار ہیں کہ جو اس کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ان لوگوں کا، سب گھوم رہے ہیں، سب ٹہل رہے ہیں، ان سے کہیں بہتر، لکھنؤ والوں سے کہیں بہتر تو باہر کے لوگ ہیں جو اب تک بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اب تک بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہاں سراخوں میں بٹھایا جا رہا ہے، ان کو سر پر بٹھایا جا رہا ہے اپریت، تو اس سے بڑی بدقسمتی لکھنؤ کی اور کیا ہو سکتی ہے، اور یہاں کے مولویوں کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو مرتد اور مرتد کے ماننے والے ہیں ان کو والوں آگے، ایک جگہ دکان کی اناگریشن ہو رہا تھا، والوں اس کو بلایا گیا ایک مرتد کو، اس کے بعد فلاں جگہ یہ کام ہو رہا تھا، پھر وہ اس کے ساتھی بلائے جا رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی کمی ہے کہ اس میں بہرحال جو تحریک چلانے والے ہیں ان کی ہمت شکنی ہوتی ہے، بہت ہمت شکنی ہوتی ہے کہ صاحب اس طرح سے تحریک جو خراب کرنے والے ہیں یا جس طرح سے مرتد ہیں ان کے اس طرح سے استقبال ہو۔ بہرحال انہی حالات میں لڑائی لڑی گئی ہے، انہی حالات میں جنگ لڑی گئی ہے کہ جس میں کوئی مولوی ساتھ دینے والا نہیں، صرف چند لوگوں کے جو قوم کے ہمارے ساتھی ہیں انہیں نے ہمارا ساتھ دیا، ورنہ کوئی ساتھ دینے والا، یہاں تک کہ جب الیکشن کا وقت آیا اس کے وقت بورڈ کے ممبرشپ کا، تو ہم نے مولویوں کو بلایا، دعوت دی کہ آئیے، اور اس کے بعد اس میں صرف 4-5 لوگ آئے بہت معذرت کے ساتھ، ہم نے کہا کہ آپ جو ووٹرز ہیں لکھنؤ میں تقریباً 14 ووٹرز ہیں، سب سے زیادہ ووٹرز لکھنؤ میں ہیں، لکھنؤ میں 14 ووٹرز ہیں، آپ کے گھروں میں جا کر اس سے کہیے کہ ایسے مرتد، دشمن رسول، دشمن قرآن، دشمن مولا کائنات، اس کو ووٹ نہ دیں، تو کوئی تیار نہیں ہوا جانے کا،
سب نے معذرت کر دی. فلاں نے کہا کہ ہم تو فلاں گاؤں کے ہیں, اب تو لکھنؤ کے ہیں نہیں, لہٰذا ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا, جو لکھنؤ کے ہیں ان کو بھیجیے. کسی نے کہا ہم تو فلاں دیہات کے ہیں, ہمارا لکھنؤ میں کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جب پوسٹر چھپتا ہے تو لکھا جاتا ہے فلاں مولانا لکھنؤ, کہاں کے رہنے والے, لکھنؤ. اشرے کے لیے اپنے کو لکھنؤ کا کہتے ہیں. اب پوسٹر چھپے تو تمہارے دیہات کا نام ہونا چاہیے, لکھنؤ کا نام بھی ہونا چاہیے. اپنے دیہات کا نام لکھنا کہ فلاں کھندیوڑی میں رہتے ہیں, فلاں کھندیوڑی میں. جب اشراف کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو لکھتے لکھنؤ کے ہیں, اور جب اوقاف دفانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے دیہات کا نام لکھتے ہم تو فلاں دیہات کے ہیں. تو ایسے حالات میں لڑائی لگنا کہ جس میں سوائے ہمت شکنی کے اور کچھ نہیں تھا, سوائے ہمت شکنی کچھ نہیں تھا. اور آپ دیکھیں میڈیا پر گالیاں. یاد آج ہمارا ڈرائنگ روم جو ہے وہ بے پھولوں سے بھری ہوتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ مگر سچائی عرض کر رہا ہوں یہاں پر. آج آپ دیکھیے تو پوری بیس پھولوں سے بھری ہوئی, ہاروں سے بھری ہوئی, مٹھائیوں سے بھری ہوئی. اگر خدا نہ خواستہ وہ جیت گیا ہوتا تو یہ میز خالی ہوتی, اس کی میز بھری ہوئی ہوتی. یہ سب جو منافقین لڑک کر ادھر آ رہے ہیں, یہ جو دوہرے چہرے والے ادھر آ رہے ہیں, سب کو ہم پہچانتے ہیں, سب اس کے ساتھ تھے. کوئی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ رہا تھا. آج جو معلومہ ہار گیا ہے تو سب کے سب اس کے مخالف ہو گئے ہیں. لیکن یہی تھے کہ جو اس کو جھک کر سلام, جب 8 نومبر کو آیا تو جھک کر سلام کیا جا رہا تھا. اس کو 50,000 کا مجمع تھا, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو ٹوک سکے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو روک سکے. وہی لوگ, بہت تلخ جملہ ہے, کیا کیا جائے, بہت مجبوراً کہنا پڑتا ہے مجھے, کیونکہ اتنا جھیلا ہے, میں نے اتنا جھیلا ہے کہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے. مجھے کہا گیا بی جے پی کا کتا, اس پر انٹرنیٹ پہ کہا گیا بی جے پی کا کتا, بی جے پی کا کتا. آج وہی جو کتا مجھے کہتے تھے خود دم ہلاتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اب اس کا چانس نہیں رہا. لہٰذا چلو اب ان کے گھر چلو, اب ان کے گھر چلو, اب ان کے گھر چلو. سب کو ہم پہچانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں, ایک ایک چہرے سے واقف ہے, سب کو معلوم, سب کے بارے میں علم ہے کہ کون منافق ہے اور کون حقیقت میں چاہنے والا ہے. جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری حکومت ملی اور تو پورا گھر بھرا ہوا تھا, راستہ گلیوں میں چلنے کا راستہ نہیں تھا. مولا کا گھر جہاں پر تھا وہاں پر راستہ نہیں مل رہا تھا لوگوں کو آنے کا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مولا ارے یہ اس وقت کہاں تھا جب آپ کا حق چھینا گیا تھا, ارے آپ کے اتنے چاہنے والے اس وقت چلے آ رہے ہیں, ہر ایک آپ کا چاہنے والا, ہر ایک آپ کا چاہنے والا, یہ سب کہاں تھے اس وقت آپ کا حق چھینا. اگر یہی چاہنے والے سب آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کا حق چھینا ہی نہ جاتا. تو ابن الوقت, ابنائے وقت, جمع کا صیغہ ہونا چاہیے, ابنائے وقت ہیں جو ہمیشہ چڑھتے سورج کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. لہٰذا اس میں بھی ہمیں بہت سنبھل کے قدم رکھنا ہوگا, خاص طور سے جو ہمارے. اچھا دوسری چیز پھیلائی جا رہی میرے داماد, وہ میرے داماد نہیں ہیں, میرے داماد نہیں ہیں. وہ میرے داماد جو ہیں سید محمد فراز ہیں, جو اس میں ٹاٹا میں وہ انجینئر ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے صبح بیچارے جاتے ہیں, رات کو 10 بجے واپس آتے ہیں. وہ داماد میرے نام ہے سید محمد فراز, میرے داماد کا نام ہے. جو اس وقت چیئرمین بنے ہیں وہ میرے داماد نہیں ہیں. یہ بھی مولوی مشہور کر رہے ہیں کہ میرے داماد ہیں, میرے داماد نہیں ہیں. وہ یہاں منبر سے کہہ رہا میرے داماد نہیں ہیں, وہ غلط مشہور کیا جا رہا ہے. سید محمد فراز نام ہے میرے داماد کا, جو ہمارے مولانا حسن صاحب قبلہ کے جو ہیں وہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں.
مولانا حسن صاحب، مولانا سعید علی صاحب کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں. ان کا نانیال جو ہے مولانا حسن صاحب کا خاندان ہے، اور ان کا دادیال جو ہے وہ مفتی صاحب کا خاندان ہے. دادیال مفتی صاحب کی ہے، نانیال مولانا حسن صاحب، مولانا سعید صاحب قبلہ کی ہے. تو وہ ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے، میرے داماد نہیں ہے. سید علی زیدی جو ہے ان کا وہ وہاں کے چیئرمین ہوئے ہیں. لیکن ایک جملہ میں یہاں پر آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا سید علی نوجوان ہیں، بہت اچھے نوجوان ہیں، ان کے بہت بڑا ان کا کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے ان کا، بہت ہی پڑھے لکھے بھی ہیں اور بہت ہی سنجیدہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، سب کچھ ان میں. لیکن ایک جملہ میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بورڈ میں پھسلن بہت ہے. وہ بورڈ میں پھسلن بہت ہے، لہذا بہت جمع کے قدم رکھنا ہوگا ان کو. پھسلن بہت ہے وہاں کے اوپر، جمع کے قدم رکھنا ہوگا، سنبھل کے قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ وہاں لوگ کوشش کریں گے کہیں پہ قدم پھسل جائے. ہمارے ایک بزرگ تھے وہاں ہمارے محلے میں، ان کا کچی زمین تھی، اس میں کائی وائی نکل آئی تھی، تو بچے پھسل جاتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو میں چلتا ہوں، میں بتاتا ہوں کیسے چلا جاتا ہے. جیسے ہی پیر رکھا ویسے سڑک سے پھسل کے وہ دور تک چلے گئے. تو اپنے کو بہت بچا کے رکھنا ہوگا، ان کو بہت سنبھل کر چلنا ہوگا. کتنے صرف وقف بورڈ کے جتنے بھی ہیں ان میں کسی کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کون بڑا ڈاکو ہے. کسی کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ بڑا ہے چھوٹا ہے، سب ایک ڈال کے ڈاکو ہیں. بڑی بڑی بے ایمانیاں، ان کے اپنے محل تیار ہو گئے ہیں، پورے محل. جس وقت وہ شخص جو وہاں کا ہیڈ کلر تھا جو گرفتار ہوا ہے اندر سے، تو اس کا جب گرفتاری کے لیے لوگ گئے ہیں تو ان کا گھر نہیں تھا، اس کا محل تھا. محل ہے اس کا، محل پورا. اتنا اس نے کمایا ہے اوقات سے کہ اس نے پورا محل اپنا بنایا، پورا محل بنایا ہے. تو اگر یہ تحریک نہ ہوتی 20-22 سال سے ہم چلا رہے ہیں تو الحمدللہ یہ کامیابی نہ ملتی. بہرحال قوم نے ساتھ دیا، اس کے بعد مقامات کے اوپر جو مظاہرے ہوئے اس میں قوم نے ساتھ دیا، اس میں خاص طور سے 28 کو. لیکن دیکھیے ادھر ذرا سا بائیکاٹ کے سلسلے میں ہماری طرف سے کچھ کوتاہی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ان کی ہمت افزائی ہو رہی ہے. لہذا بائیکاٹ جاری رکھنا چاہیے ان کا. یہ نہیں کہ وہ ہار گیا ہے تو ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ ہم لوگ بھول جائیں، نہیں. انہی کی وجہ سے ساری بے ایمانیاں ہو رہی ہیں. لہذا جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو بے ایمان متولی ہیں ان کا بائیکاٹ جاری رہنا چاہیے. یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، ملی فریضہ بھی. ان کا بائیکاٹ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے بہت سے اوقاف ہم نے بچائے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی بڑے بڑے اوقاف ہمارے سامنے ہم اس کو بچا سکیں گے. اور آپ یا ایک اندازے کے مطابق ہندوستان، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، وقت ہو چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں اتنے اوقاف ہیں کہ اگر صحیح ان کو چلایا جائے تو 12 لاکھ کروڑ مہینے کی آمدنی ہو سکتی ہے. 12 لاکھ کروڑ مہینے کی آمدنی ہو سکتی ہے، جس سے مسلمان پوری امت جو ہے اس کی ترقی ہو سکتی ہے. یہی بات میں نے مسلم پرسنل بورڈ میں بھی کہی تھی. یہ جملے وہاں کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ اوقاف ہیں اور اس پہ کہ 80% اوقاف تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. یہ اوقاف اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہماری قوم کی قسمت بدل جائے گی، ہمارے قوم کے حالات بدل جائیں گے. لہذا مولویوں نے ساتھ تو نہیں دیا اور نہ آئندہ انشاءاللہ دیں گے، وہ نہ کبھی دیا انہوں نے ساتھ، چند کو چھوڑ کر. لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی انشاءاللہ جب تک کہ ہمارے بڑے بڑے اوقاف ہمیں واپس نہیں مل جاتے. انشاءاللہ دعا مانگی بحق محمد و آل محمد. جو حضرات اس تحریک میں شریک نہیں ہیں، پالنے والوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. پالنے والے بے ایمانوں کو سزا دے اور ایمانداروں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ ہمارا ساتھ دے کر، کیونکہ ہوتا ہے یہ مولا علی کا جملہ آخری عرض کر دوں. مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ اپنی قدر نہیں جانتا اور جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنی حد نہیں پہچانتا.
لہذا جو ایماندار ہیں وہ اپنی قدر پہچانے تاکہ جاہل اور بے ایمان دوبارہ قبضہ نہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ استتماما للنعمت وسبحان اللہ استسلاما لعزت ولا الہ الا اللہ اقرارا بوحدانیت وحسبنا اللہ فاقتا الى کفایتہ وأشهد أن محمد رسول الله سيد بريته صلى الله عليه وعلى الأصفياء من اعترته اتقوا الله عباد الله واحذروا الدنيا فإن الدار نولعنا وآخر فنا في حلال حسابنا في حرام عقابنا من استغنى فيها فتنا من افتقر إليها حظنا ونصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واغتنموا المهلة فإنها تمر مر السحاب اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين بالمؤمن علي بن أبي طالب وعلى سيدنا العالمين فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام أجمعين اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المتمم عليه السلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون